بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، سال دوم کے اردو کے لیکچر کے ساتھ میں ذیشان کمال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی غزل کا تیسرا شعر کریں گے۔ شعر ملاحظہ ہو کہ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ تو شعر کو آپ ایک دو بار جب خود پڑھیں گے تو اس شعر میں حضرت اقبال کیا فرمانا چاہتے ہیں وہ آپ پر تھوڑا سا خود بخود کھل جائے گا۔ تو لفظوں کے معنی دیکھیے، نومید یعنی نا امید، تو یہ وزن کے مطابق یہ لفظ تھوڑا بدل دیا گیا۔ نومید بھی درست ہے، نا امید بھی درست ہے۔ جس طرح امید وزن میں سے امید بھی پڑھ لیتے ہیں، امید بھی پڑھتے ہیں، تو شاعر کسی بھی شعر میں وزن کے لحاظ سے اس کا جو ہے وہ تلفظ وہ بدل دیتا ہے۔ تو نومید مطلب نا امید، رہبر فرزانہ یعنی دور اندیش رہنما، عقل مند، دانا، صاحب حکمت، ٹھیک ہے، عقل مند، رہبر، دور اندیش رہنما، اور کم کوش۔ اب کم سے مراد تھوڑا، کوشش سے یعنی کوشش میں سستی سے کام لینے والے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ کم کوش کون لوگ ہوئے؟ سستی سے کام لینے والے، بے ذوق، ذوق سے خالی۔ اب اس شعر میں یہ توجہ سے بات سمجھ لیجئے گا، اس کو ذہن نشین کر لیجئے گا۔ اب کہا بے ذوق نہیں راہی، یعنی ذوق سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ ذوق کس چیز کا ذوق؟ تو اس شعر میں ذوق سے مراد ذوق عمل بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ہے۔ ذوق سے مراد ذوق عمل بھی ہے، اور ذوق سے مراد آپ جانتے ہیں کہ لفظ ذوق یہ جذبے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں ذوق سے مراد جذبہ ہے۔ کون سا؟ جذبہ عشق، یعنی مسلمانوں میں عشق کا جذبہ موجود ہے، سست ہے لیکن عشق کے جذبے سے خالی نہیں ہے۔ کون سا عشق؟ وہی علامہ اقبال کا وہ خاص فلسفہ عشق۔ آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جذبہ عشق کو نئے معنی و مفاہیم دیے۔ یہ عشق کمزوری کا نام نہیں ہے، یہ طاقت کا نام ہے، یہ حیات بعد الممات کا وسیلہ ہے، یہ قوت تسخیر کا نام ہے۔ تو یہ وہ جذبہ عشق ہے، تو اس سے مراد جذبہ عشق الہی ہے، جذبہ عشق رسول ہے۔ اب یوں کہہ لیں کہ حضرت اقبال ایک تو یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ سست ہیں، یہ لوگ کم کوش ہیں، سست ہیں، ان کے جو عمل ہیں یہ اپنے اعمال میں کسی بھی کام کے سر انجام دینے میں غفلت سے کام تو لیتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایک تو جذبہ ہے۔ کون سا جذبہ؟ ذوق عمل، ٹھیک ہے، اور دوسرا روح محمد۔ یہ وہ روح محمد ہے جس کے نکالنے کے لیے فرنگیوں نے بہت کوشش کی۔ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو یہ وہ روح محمد ہے جس کو ہم مسلمانوں کے دل سے نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن جب تک وہ روح محمد ہے اس وقت تک بے عمل یا غفلت شیاری کے باوجود ہم غیر کے سامنے جھکیں گے نہ غیر کے سامنے اپنا دست سوال دراز کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روح محمد ہے۔ تو اب اس کا مفہوم دیکھیے۔ اچھا، پھر راہی سے مراد مسافر،
کم کوش نہیں راہی، مسافر سفر کرنے والے۔ آپ جانتے ہیں کہ سفر کوشش کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، سفر کرنے والے، ساتھ ساتھ چلنے والے، کسی منزل تک پہنچنے کے لیے چلنے والے، سفر کرنے والے لوگ۔ اب وہ سفر کرنے والے سست ہو سکتے ہیں، لیکن منزل تک رسائی کا جذبہ ان کے دل میں موجود ہے، منزل کے لیے محبت ان کے دل میں موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ نسبتاً سست چل رہے ہیں، وہ غفلت شیاری سے کام لے رہے ہیں، لیکن یہ راہی، یہ منزل کی طرف بڑھنے والے۔ اب منزل کون سی؟ ظاہری بات ہے یہ آزادی کی منزل ہے، کہ آزادی تک پہنچنے کے لیے یہ نشاط ثانیہ کی منزل ہے، مسلمانوں کا دور نشاط ثانیہ، کہ اپنی دولت گمگشتہ، اپنی عظمت رفتہ کے حصول کے لیے جو سفر کر رہے ہیں، یہ ابھی کچھ سست تو ہیں، لیکن ان میں اپنی منزل تک پہنچنے کا جذبہ موجود ہے، پھر ان کے اندر روح محمد موجود ہے۔ یہ وہ روح محمد ہے جو ہمارے دل میں توحید کا عقیدہ بھی راسخ کرتی ہے، نبوت کا بھی، ختم نبوت کا عقیدہ بھی۔ تو جب ہمارے دل میں عشق رسول، عشق الہی کا جذبہ ہوگا تو پھر ہمارے سامنے بڑی سے بڑی طاقت بھی ہمارے سے غیر اللہ یا ہمارے سامنے غیر الہی جو قوتیں ہیں، جو طاغوتی قوتیں ہیں، یہ ہمارے سامنے بہت بہت چھوٹی معلوم ہوگی، اور بڑے بڑے جو مصائب کے کوہ گراں ہیں وہ ہماری ہمت، ہمارے ذوق، ہمارے جذبے کے آگے پتھر کنکر ہو جائیں گے۔ تو اب ذرا دیکھیے مفہوم کہ اے دور اندیش رہنما، اپنے ساتھ چلنے والے مسافروں سے نا امید نہ ہو کہ یہ لوگ سست تو ہیں مگر بے ذوق نہیں ہیں۔ تو بیٹا اب میں نے کچھ مرحلے بنا دیے ہیں تاکہ اس طرح مرحلہ وار تشریح لکھنا آپ کے لیے کیا ہو، آسان ہو جائے۔ دیکھیں تو سب سے پہلے تو اس شعر میں بیٹا بنیادی فلسفہ اقبال، اور اقبال کا فلسفہ امید ہے۔ اقبال امید کے شاعر ہیں، علامہ اقبال کے ہاں نا امیدی بالکل نہیں ہے۔ تو اقبال نے اپنی شاعری میں امید کا پیغام دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امید انسان کو سرگرم عمل رکھتی ہے۔ امید کی بدولت ہی انسان ناممکنات کو ممکنات میں بدلتا ہے۔ امید انسان کو زندہ رکھتی ہے، یہ زندہ دلی امید کا نام ہے، اور اگر امید دل میں نہ رہے تو انسان کا دل بنجر ویران سنسان کھنڈر بن جائے۔ کوئی آرزو دل میں ہو یا کوئی آرزو یا امید دل میں نہ رہے تو پھر جستجو بھی نہیں رہتی، اور جستجو نہیں تو پھر کامیابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے کامیابی کا تعلق جستجو سے ہے، اور جستجو امید کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نا امیدی کو کفر قرار دیا، مایوسی کو کفر قرار دیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ تو اقبال کے نزدیک زندگی کیا ہے؟ اقبال کے نزدیک زندگی امید و رجائیت اور نبرد آزمائی کا نام ہے۔ وہ ڈوبے ستاروں کا ماتم نہیں کرتے، ڈوبے ستاروں کا ماتم کرنے کی جائے آگے بڑھنے کے قائل ہیں۔ اب یہاں پہ کرنے کی بجائے بھی بولتے ہیں تو وہ بھی غلط نہیں، کیونکہ بڑے بڑے مصنفوں نے، ادیبوں نے، قلمکاروں نے لکھا ہے کرنے کی بجائے، تو کرنے کی جائے یہ زیادہ مناسب ہے۔ تو اب اقبال نے مسلمانان ہند کے راہبروں میں نا امیدی اور مایوسی کو محسوس کیا، اور ان کے دل میں امید و آرزو پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو اس شعر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امید و آرزو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں 1857 کی جنگ آزادی کے اثرات سے اس شعر کو آگے، یہاں سے آگے پھر ہم یہ دوسرا مرحلہ لیں گے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے کیا اثرات ہوئے۔ دیکھیں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے، فرنگیوں نے مسلمانوں پر وہ ظلم و ستم کیا جس کی تاریخ میں شاید ہی کوئی مثال ملتی ہو۔ تاریخ گواہ ہے
کہ مسلمانوں کو مالی اور معاشی طور پر کمزور کیا گیا، ان پر ظلم و جبر کے کوہ گرائے گئے، ان پر طرح طرح سے ستم ڈھائے گئے، مسلمانوں کو گیہوں کی طرح پیسا گیا، انہیں گوشت کی طرح کاٹا گیا۔ تو 1857 کے بعد جو کشت و خون مسلمانوں کا جو کشت و خون ہوا، اس کے سبب کیا ہوا؟ جو کشت و خون ہوا اس نے مسلمانوں کو ایک خوف، مسلمانوں میں خوف کی فضا پیدا کر دی۔ مسلمانوں کے دل میں آزادی کے حصول کا جذبہ تو ہے، کیونکہ مسلمان غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمیشہ یاد رکھے گا یہ بات، وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، اور حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پوری دنیا کی راہبری اور رہنمائی کے لیے تخلیق کیا۔ یہ سب سے بہترین امت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے بہترین امت ہے، لیکن انہوں نے کوشش کے بعد ناکامی کے سبب غلامی کو جیسے قبول کر لیا تھا۔ یہ مسلسل ناکامی مسلمانوں کو مسلسل ناکامی کے سبب عوام الناس مایوس ہوئے اور ان کی غفلت شیاری بڑھتی چلی گئی، وہ بے عمل ہو گئے، انہوں نے اپنے اسلاف کے رستے کو فراموش کر دیا، اور دیکھیے تہذیب مغرب سے مرعوب ہو گئے۔ ایک تو فرنگیوں سے مرعوب ہوئے، ان کے ظلم و ستم کے سبب ان کے دل میں انگریزوں کا خوف گھر کرتا گیا، یہ ڈر اور خوف ان کے رگو پے میں سمانے لگا، اور پھر تہذیب مغرب سے مرعوب ہونے کے بعد وہ اپنی اقدار و روایات کو بھول گئے، وہ اپنے اسلاف کے طرز حیات سے دور ہو گئے، اور رفتہ رفتہ وہ قرآن و سنت کی روشنی سے بھی محروم ہو گئے، وہ قرآن و سنت کی روشنی سے بھی انہوں نے بعد اختیار کر لیا، اور پھر ان کے دل میں دنیاوی خواہشات پیدا ہونے لگی، کیونکہ مادی مال و متاع اور دنیاوی مال و زر کی خواہش انسان کو مقصد حیات اور اپنے نصب العین سے دور کر دیتی ہے۔ انسان خود کو پہچاننے سے، انسان اپنی پہچان میں ناکام ہو جاتا ہے، یعنی اگر دنیاوی خواہشات دل میں دنیاوی خواہشات جہاں گزی ہوں تو انسان خود کو پہچان پاتا ہے، نہ اپنے خالق مالک اور اپنے رازق کو۔ تو دنیاوی خواہشات نے مسلمانوں کو، عوام الناس کو خدائے لم یزل سے بھی دور کر دیا، اور پھر خوف، یہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ موت کا خوف، مادی مال و متاع کے چھن جانے کا خوف، عہدوں کے چھن جانے کا خوف، کیونکہ انگریزوں نے کچھ لوگوں کو عہدے بھی دیے، اور چند سکوں کے عوض انہوں نے تساہل پسندی اور غفلت شیاری کا لبادہ اوڑھ لیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے اثرات مسلمان راہبروں پر بھی پڑے۔ اب راہبروں کی مایوسی کے اسباب کیا تھے؟ پہلی، چونکہ ہم عوام الناس کے رویے کی بات کر رہے ہیں تو یہ وجہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو جب انہوں نے مسلمان راہبروں اور رہنماؤں نے مسلمانوں کی بے عمل زندگی دیکھی تو انہیں بہت مایوسی ہوئی،
تو مسلمانوں کی بے عمل زندگی، بے راہ روی سے مایوس ہو کر بہت سے مسلم راہبروں نے یہ خطہ ترک کر دیا، خطہ چھوڑ دیا، اور بہت سے مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا کسی معجزے کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ دوسری، پھر انگریزوں کا ظلم و ستم، یاد رکھیے تاریخ گواہ ہے کہ انگریزوں نے بہت سے جو جلیل القدر جو مسلم رہنما تھے ان پر وہ ظلم و ستم ڈھائے۔ کیسے؟ انہیں قید و بند کی صعوبتوں سے گزارا گیا، انہیں پس زندان ڈال دیا گیا، بہت سے مسلمان رہنماؤں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، انہیں شہید کر دیا گیا۔ دلی کے چاندنی چوک میں مسلمانوں کا اتنا لہو بہایا گیا کہ جب انگریز وہاں گھوڑے لے کر آئے تو ان کے گھوڑوں کے پاؤں تر ہو گئے، مسلمانوں کے لہو سے ان کے پاؤں تر ہو گئے، گھوڑوں کے جو سم ہوتے ہیں۔ اور پھر اتنا ظلم کیا گیا، کتنے ہی وہ مسلم رہنما اور راہبر تھے جنہیں تیغ اتار دیا گیا۔ تو ایسے میں دوسرے جو مسلم رہنما تھے وہ مایوس ہو گئے، اور کچھ مسلم رہنماؤں کے دل میں خوف نے ایسا گھر کیا کہ وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ گئے۔ تو یہ مسلمان رہنماؤں کی مایوسی کے دو اسباب، ایک تو انگریزوں کا ظلم و ستم، اور اس ظلم و ستم کے سبب جو جلیل القدر جو رہنما تھے، جو راہبر تھے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، انہیں شہید کر دیا گیا، اور نام نہاد رہبروں کو انگریزوں نے عہدے دیے، اور ان کے ذریعے مسلمانوں کو اپنی اطاعت پر راضی کرنے کی کوشش کی، اور وہ کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو چکے تھے۔ تو لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اب اس میں دیکھیے گا کہ وہ راہبر جو مسلمانوں کی بے عمل زندگی سے مایوس ہو کر جنہوں نے اس ملک کو، اس خطے کو چھوڑ دیا، ان میں حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ یعنی قائد اعظم بھی تھے۔ تو علامہ اقبال نے اس شعر میں جو خطاب کیا ہے، جو کہ اس کا جو انداز ہے شعر کا، وہ خطابیہ ہے، جو خطاب کیا ہے وہ پوری دنیا کے مسلم رہنماؤں سے بھی کیا ہے، اور مسلمان ہند کے رہنماؤں سے بھی کیا ہے۔ اور اس شعر میں جو خاص طور پر علامہ اقبال مخاطب ہے، وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ شعر کہا ہو، کہ جب وہ مسلمانوں کی بے عمل زندگی سے، ان کی تساہل پسندی، ان کی آرام طلبی سے مایوس ہو کر یہ خطہ چھوڑ کر لندن چلے گئے تھے، تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ شعر علامہ اقبال نے حضرت قائد اعظم کے لیے کہا ہو۔ تو دیکھیں، پہلے تمام راہبران اسلام کے لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے عقل مند دانشور دور اندیش رہنما، تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی انسان کو بے عمل کر دیتی ہے، اور اگر تم بھی یوں بے عمل ہو کر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤ گے تو پھر مسلمانوں کو اس مشکل وقت سے کون نکالے گا؟ کون ہے جو مسلمانوں کو اس منجدار سے، ان مصائب سے نجات دلائے گا؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہ راہبرانہ صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ ایک راہبر کا کام کیا ہے؟ ایک راہبر کا کام اپنی قوم کی رہنمائی کرنا، اور مزید فرماتے ہیں کہ یہ کم کوش، کہ یہ سست تو ہیں لیکن یہ سست اور کاہل تو ہیں، لیکن ان کے اندر وہ جذبہ موجود ہے، وہ جذبہ، وہ ذوق عمل موجود ہے، وہ چنگاری موجود ہے، وہ چنگاری موجود ہے جس کے ذریعے یہ غیر اللہ کے تصورات کو خس و خاشاک کی طرح جلا کر راکھ کر سکتے ہیں۔ وہ چنگاری ان کے اندر موجود ہے۔ اس میں شک نہیں کہ عمل انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز ہے۔ کامیابی کا راز عمل میں، ذوق عمل میں پوشیدہ ہے۔ ذوق عمل کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔
ذوق عمل ہی جستجو کا محرک ہے، اور جستجو انسان کو منزل کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن ابھی یہ سست ہیں، ان کی رفتار میں کمی آ چکی ہے، لیکن ان کے اندر ذوق عمل موجود ہے، اور ان کے اندر جذبہ عشق الہی اور جذبہ عشق رسول بھی موجزن ہے۔ اس جذبے کی ذرا سی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، تو تم دیکھو گے کہ یہی لوگ کیا کیا کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ جو خطاب ہے پھر مسلمانان ہند کے رہبروں کے لیے بھی ہے کہ مسلمانان ہند جو ابھی سست روی کا شکار ہیں، اور ان کی سست روی کے سبب جو مسلم رہبر یہ وطن چھوڑ چکے ہیں، یا مایوس ہو کر وہ بے عمل، خود بھی بے عمل ہو چکے ہیں، انہیں امید و رجائیت اور نبرد آزمائی کا پیغام دیتے ہیں حضرت اقبال۔ انہیں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے مایوس نہ ہوں، ان کی ظاہری بے عمل زندگی کو مت دیکھو، بلکہ ان کے دل میں موجود وہ جذبہ دیکھو، وہ جذبہ، وہ چنگاری کہ جس سے یہ اس دنیا میں کتنا بڑا انقلاب لا سکتے ہیں۔ ان میں قوت انقلاب موجود ہے، بس اس قوت کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، اور آپ جیسے عقل مند دانا رہبر اور رہنما ہی یہ ان کے اندر موجود اس چنگاری کو تحریک دے سکتے ہیں۔ اور پھر علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح جب مایوس ہو کر چلے گئے، علامہ اقبال سمجھتے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہی وہ عقل مند دور اندیش رہبر ہیں، وہی رہنما ہیں جو مسلمانان ہند کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروا سکتے ہیں، اور اس مشکل گھڑی میں ان کے لیے مسیحا بن سکتے ہیں۔ لیکن ان کی مایوسی نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پریشان کیا، اس لیے وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جانتا ہوں کہ یہ مسلم کمکوش ہو چکے ہیں، ان کی سستی، تساہلی اور بے عمل زندگی نے آپ کو مایوس کر دیا ہے، لیکن آپ کے اندر قدرت نے وہ صلاحیتیں رکھی ہیں جن کی بدولت، جن کو بروئے کار لا کر آپ ان کے اندر وہ قوت، وہ چنگاری، اس قوت کو جگا سکتے ہیں، وہ قوت جو ایک چنگاری کی طرح ہے، اور وہ چنگاری جو انقلاب لا سکتی ہے۔ یہ ابھی بے عمل تو ہیں، لیکن ان کے اندر، ان کے دل میں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ بھی ہے، اور ذوق عمل بھی ہے، اور اسے بروئے کار لا کر یہ انقلاب لا سکتے ہیں۔ یقیناً مسلمانان ہند اپنی آزادی کے لیے وہ جذبہ رکھتے ہیں، بس ان جذبوں کی تربیت کی ضرورت ہے، اور ان کی تربیت آپ جیسے دور اندیش سیاسی رہنما ہی کر سکتے ہیں، آپ جیسے مدبر رہنما ہی اس جذبے کی تربیت کر سکتے ہیں جو مسلمانوں کو اس منجدار سے نکال سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ پیغام علامہ اقبال نے دیا مسلمانوں کو، بڑے بڑے رہنماؤں کو۔ تو اس میں آپ شعر دیکھیے گا، عمل پر، ذوق عمل پر دیکھیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور علامہ اقبال کبھی اپنی قوم کی طرف سے مایوس نہیں ہوئے، میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ علامہ اقبال نے کبھی اپنی قوم سے مایوسی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ امید کے شاعر تھے۔ تو نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ کشت ویراں کہ ابھی یہ نسل جو ہے یہ ویران ہے، لیکن جب ان کے جذبوں کی تربیت ہوگی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ کیونکہ ہماری کامیابی، ہماری آزادی کا صحرا ہماری محنت، ہمارے ذوق عمل اور ہمارے دل میں موجود جذبہ عشق پر ہے۔ باہر سے کوئی قوت یا طاقت ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گی۔ اس لیے اقبال فرماتے ہیں کہ نئے عنصر نہیں آتے چمن میں گل کھلانے کو، یہی مٹی ابھرتی ہے، یہی ذرے سنورتے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے جہاں
یہ راہبران نے اسلام کے لیے کو پیغام دیا، وہیں وہ خود بھی ایک دور اندیش رہنما تھے، کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مفکر پاکستان بھی ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کی آزادی کے لیے جو تصور دیا وہی تصور پیش خیمہ بنا مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت کا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے لیے بھی فرماتے ہیں کہ میں کبھی اپنی قوم کی طرف سے بددل ہوا ہوں اور نہ مایوس، بلکہ میں ہمیشہ پر امید رہا ہوں، کیونکہ جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں میں وہ لچک رکھی ہے کہ انہیں جتنا دبانے کی کوشش کی جائے گی یہ اتنا ہی ابھریں گے، انہیں دبایا نہیں جا سکتا، ان کے مطالبات کو زیادہ دیر تک زیر التوا نہیں رکھا جا سکتا۔ کیا ہوا؟ جو ابھی کم عمل ہیں، ابھی بے عملی ہے، سستی، تساہل پسندی اور غفلت شیاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کے دل میں جو جذبہ ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی جذبہ ہے جس نے اس دنیا میں انقلاب برپا کیا، اور آئندہ بھی یہی مسلمان اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک بار پھر وہ انقلاب لے کر آئیں گے، اور پھر دور نشاط ثانیہ کا آغاز ہوگا کہ کب ڈرا سکتا ہے مجھ کو غم، کب ڈرا سکتا ہے غم کا عارضی منظر مجھے، ہے بھروسہ اپنی ملت کے مقدر پر مجھے۔ تو بچوں، جس طرح میں نے مرحلہ وار آپ کو شعر کی تشریح کرنا بتایا ہے، آپ نے بالکل اسی طرح مرحلہ وار اس کی تشریح کرنی ہے۔ ملتے ہیں اگلے شعر کی تشریح کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔